بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل اردو کہانی۔ مزید معلومات کے لیے چینل سبسکرائب کیجیے۔ عہد وفا۔ ہمارے ساتھ ایک نیا لڑکا بھرتی ہو کر آیا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں اتنا شوق تھا فوج میں آنے کا، جنونی سا، پاگل سا، اور خوبصورت اتنا تھا کہ لکھوں تو بھی نہ لکھ سکوں۔ اس کی شوق سی آنکھوں میں ایک عجیب سی دیوانگی ٹپکتی تھی۔ اس کی گہری نیلی آنکھوں میں سبز رنگ کی آمیزش تھی، کیوٹ سی ناک، مسکرانے پہ ڈمپل۔ اس کی خوبصورتی کی خوشبو تھی۔ زیادہ رنگ تو گورا نہ تھا، لیکن نقوش اس قدر دلکش تھے کہ جیسے جنت سے کوئی فرشتہ آیا ہو۔ پہلے دن ہی اس کے ساتھ جان پہچان ہوئی، گپ شپ لگائی، کیونکہ میں مینیجر تھا اور وہ کیپٹن تھا۔ کیپٹن دانش نام تھا اس کا۔ میں نے کہا، کیپٹن کل سے اپنا چارج سنبھال لیں، ابھی آپ آرام کریں، سفر سے تھک کر آئے ہیں۔ روبدار آواز میں مجھے سلیوٹ کیا، اوکے سر، سلام کیا اور چلا گیا۔ اس کی آواز میں بھی ایک عجیب سی کشش تھی۔ دوسرے دن پریڈ گراؤنڈ میں سب سے تعارف کروایا گیا۔ اس کا اخلاق ایسا تھا جیسے کسی بے جان کو بھی سانسیں بخش سکتا تھا، کسی دشمن کو بھی سینے سے لگایا جا سکتا تھا۔ چارج سنبھالتے ہی اسے کیمپ کی کچھ ذمہ داریاں دی گئیں۔ وہ اپنی ڈیوٹی ذمہ داری سے نبھاتا، دن گزرتے گئے۔ میں اس کے بہت قریب آ گیا، مجھے اس کی عادت سی ہونے لگی۔ وہ اتنا اچھا تھا کہ اس کی یونٹ کے سپاہی بھی اسے پسند کرتے، دل سے اس کی عزت کرنے لگے۔ لیکن وہ کبھی کبھی بچوں جیسی شرارتیں بھی کیا کرتا تھا جو مجھے بہت بھاتی تھیں۔ خیر، وقت کے ساتھ ساتھ جان پہچان بڑھی اور ہم بہت اچھے دوست بن گئے۔ ایک دن باتوں باتوں میں پوچھا اس سے کہ بتاؤ، فیملی میں بھائی کون کون ہے؟ کہنے لگا، سر فیملی میں تو ماں اور 3 بہنیں ہیں، بابا جان 1 سال پہلے انتقال کر چکے ہیں۔ میں نے کہا، تم کو کیسے یہ فوج میں آنے کا شوق پیدا ہو گیا؟ تو کہنے لگا، میری بہنوں کو شوق تھا کہ ان کا بھائی فوجی بنے، ورنہ میں اچھا بھلا ڈاکٹر بن رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ہماری دوستی اس قدر بڑھ گئی کہ ہم کبھی کبھی ایک دوسرے کے گھر بھی چھٹی پر جانے لگے۔ وہ اکثر نور جہاں کا گانا سنایا کرتا تھا، اے پتر ہٹاتے نئی وقت دے۔ میں اسے کہتا تھا، اتنا شوق چنچل سا لڑکا اور یہ گانا سناتا ہے۔ کہتا تھا، کبھی یہ گانا وقت آنے پر تم کو سمجھ آئے۔ کبھی کبھی بہت عجیب عجیب باتیں کیا کرتا تھا جو میری بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ میری شادی تھی، اس کو میں نے انوائٹ کیا، اس کی ماں بہنیں سب میری شادی پر آئے۔ بہت اپنائیت تھی، بہت انجوائے کیا ہم سب نے۔ میں نے اس کی ماں جی سے کہا کہ آنٹی جان، اب کیپٹن صاحب کے لیے بھی کوئی لڑکی دیکھو اور اس کی بھی شادی کر دو۔ تو شادی کے بعد پہ شرما سا جاتا تھا وہ۔ 3 سال ہو گئے تھے ہم ساتھ تھے۔ اس کی بہن کی شادی ہو گئی، نیا گھر لے لیا اس نے۔ چھوٹی بہن، ایک بہن کو میڈیکل میں داخلہ کروایا۔ ایک مکمل ذمہ دار، سلجھا ہوا انسان تھا وہ۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جس کا اس سے زیادہ مجھے انتظار تھا، جناب کی شادی کا۔ تو میں نے اسے بہت تنگ کرتا تھا، مذاق کرتا تھا اس کے، کیپٹن صاحب اب آپ کے اوپر ایک اور آفیسر آنے والی ہے۔ شرمیلا سا تھا، شرما گیا۔ شادی و منگنی کے دن ہوئے، اس کے بعد واپس آیا، پوری یونٹ کو سنبھالی بانٹی۔ سب کے ساتھ اتنا گھل مل چکا تھا جیسے وہ ہمارے جسم کا کوئی حصہ ہو۔ خیر، جناب کی شادی کا وقت قریب آ پہنچا تھا۔ چھٹی کی درخواست منظور ہو چکی تھی۔ ان دنوں بارڈر پہ حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے، تو میں بارڈر پہ ہی تھا۔ وہ مجھ سے ملنے آیا، سلیکٹ کیا اور کہنے لگا، سر آج رات 9 بجے میں روانہ ہو رہا ہوں، آپ نے پرسوں میری شادی پر آنا ہے۔ یہ مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور زور کی جھپی لگائی اور کہا، جوان فکر نہ کرو، میں پہنچ جاؤں گا۔ باتیں ہو رہی تھیں، ہم میں سے اچانک مجھے وائرلیس پہ آواز آئی کہ سر، کچھ دشمنوں نے اچانک حملہ کر دیا ہے، اوور۔ میں نے بھی پوزیشن سنبھالتے ہوئے دانش سے کہا، دانش تم جاؤ جلدی سے۔ وہ رک گیا۔ سر چلا جاتا ہوں، ابھی 1 گھنٹہ ہے میری ڈیوٹی آف ہونے میں، ذرا کچھ نیکی میں بھی کما لوں۔ میں نے اسے کہا کہ دانش تم جاؤ، ہم دیکھ لیں گے، لیکن کہاں سننے والا تھا وہ۔ اس نے بندوق اٹھائی اور پوزیشن لے لی۔ اتنے میں ایک دوسرا میسج آیا کہ تمام چھٹی کے جانے والے افراد کی چھٹی روک دی گئی ہے، بارڈر پہ حالات بہت سخت ہو گئے ہیں، اوور۔ اتنے میں دھڑا دھڑ گولیوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ دشمنوں نے حملہ کر دیا۔ میں، دانش اور ساتھ 4 سپاہی، ہم پوزیشن لیے 2 گھنٹے تک لڑتے رہے۔ گولیاں تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ ہم کو اس مورچے سے دوسرے مورچے تک جانا تھا، کیسے بھی ہو، کیونکہ ہمارا اسلحہ دوسرے مورچے میں تھا۔ ہم 3 گھنٹے گزر گئے لڑتے ہوئے۔ ہم نے وائرلیس پہ بولنا شروع کیا کہ ہمارے پاس گولیاں ختم ہو رہی ہیں، ہم کو بیک اپ جانے دیا جائے۔
اوور۔ دانش کہنے لگا تم لوگ ایسا کرو ایک ایک کر کے وہاں جاؤ اس مورچے پہ، میں یہاں ان کا دھیان لگاتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں دانش تم پاگل ہو گئے ہو، میں یہاں دیکھتا ہوں، تم سب جاؤ۔ وہ کہاں ماننے والا تھا۔ خیر میں 4 سپاہیوں سے بولا میں اور دانش یہاں سنبھالتے، تم لوگ وہاں مورچے پر جاؤ۔ ہم پوزیشن سنبھالتے ہوئے جیسے ہی سپاہی مورچے کی طرف جانے لگے، گولیوں کی بوچھاڑ نے ان کو چھلنی کر دیا، جیسے دشمن بہت کہیں قریب دانش ہمارے پاس وقت بھی بہت کم ہے اور گولیاں بھی بہت کم۔ میں چلا کر بولا اگر وہ لوگ ریڈ لائن کراس کر کے پاس والے گاؤں میں بڑی تباہی مچ جائے گی۔ ہم کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں لگاتار ورلڈس پہ بولتا جا رہا تھا ہمیں بیک اپ دیا جائے، اور ہماری ٹیم پہنچنے میں 15 منٹ لگے تھے اور وقت ہمارے پاس صرف 7 سے 8 منٹ کا تھا۔ دانش نے اچانک سے مجھے سینے سے لگایا، کہنے لگا سر وقت آ گیا ہے کہ اب اس وطن پر جان قربان کر دی جائے۔ دانش پاگل ہو گئے ہو، ہم ان کو روک سکتے ہیں، انتظار کرو۔ لیکن دانش بولا نہیں سر، اگر نہ روک سکے تو گاؤں میں آنے والی تباہی ہم کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اس نے ایک گرینیڈ اپنے جسم سے باندھا اور بولا میں شہید ہو جاؤں تو مجھے دشمنوں کے حوالے نہ چھوڑنا، میری میت کو ان سے واپس لے کر اسے دفن کرنا۔ میں اس کی باتوں پر رو رہا تھا، میں کیا کرتا؟ میرا دل چاہ رہا تھا میں ایسا کرتا، لیکن فوج کے کچھ قانون تھے اور وہ بھی ضد پر تھا، وقت بھی کم تھا۔ مجھے وصیت کر رہا تھا کہ میری ماں کو سنبھالنا، میری بہن کا کہنا ڈاکٹر بن جاؤ تو میری قبر پر ضرور آنا، میری ماں کو کہنا شادی کے جو ارمان تھے مجھے اس کے لیے معاف کر دے، جنت میں حوروں کے ساتھ ماں کا انتظار کروں گا انشاءاللہ۔ اپنا موبائل مجھے دے کر کہنے لگا میری ماں میرا انتظار کر رہی، میں نے کہا تھا 10 بجے پہنچ جاؤں گا، وہ 10 بجے نہ پہنچنے پہ کال کرے گی، بات کر لینا۔ یہ کہہ کر وہ الوداع ہوا، مجھے زور سے سینے سے لگایا اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا بلند کی اور دشمن کی طرف چل دیا۔ ہم فوجیوں کی زندگیاں چند لمحوں کی مہمان ہوتی ہیں، ہم کب کہاں دنیا چھوڑ جائیں ایک لمحے کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے جا رہا تھا، میں چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ پرسوں اس کی شادی تھی، ماں بہن دلہن سب انتظار میں تھے کہ کیپٹن دانش گھر آ رہا ہے، اور یہاں خدا کچھ اور پلان کر چکا تھا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے پاس پہنچ کر زوردار دھماکہ ہوا اور دشمن کو واصل جہنم کر دیا، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ادھر وہ شہید ہوا، ادھر اس کی ماں کا فون آیا، یہاں رنگ ٹون لگی ہوئی تھی، اے پتر ہٹا دے نہیں وگدے کی لبنی ایں وچ بازار کڑے، اے دین اے میرے داتا دی نہ ایویں تکڑا مار کڑے۔ میرا ضبط ٹوٹا، میں چیخ چیخ کر رونے لگا۔ ایک حسین فرشتہ ملک پر قربان ہو گیا۔ میں نے سلیوٹ کیا، اتنے میں ٹیم پہنچ چکی تھی، دشمن بھی کچھ بھاگ ملے تھے، مشن کامیاب رہا۔ ہم فوجی پرائے ہوتے ہیں، ہم سے نفرت نہ کیا کرو، کیا پتہ کس گلی میں ہماری زندگی کی شام ہو جائے۔ کیپٹن دانش جیسے نوجوان اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر جس موت کو چوم لیتے ہیں، اور خدا نصیب والوں کو یہ درجہ عطا کرتا ہے۔ مزید بہترین اور معلوماتی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ جزاک اللہ۔